اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور قرآنی اصطلاح پہ بات کریں گے جو کہ قرآن پاک میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے اور اس کی بنیادی اصطلاحات میں سے ہے، اور وہ ہے عمل صالح۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس کا ترجمہ نیکی کیا جاتا ہے، اور پھر جو مذہبی ذہن میں نیکی کا تصور ہوتا ہے وہ کافی حد تک تھوڑا محدود ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے یہاں پھر جب لفظ عمل یا عمل صالح کا لفظ ہم جب استعمال کرتے ہیں یا نیکی کا لفظ، تو وہ تھوڑے سے محدود مفہوم میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اہل علم نے عمل صالح کے کیا معنی لیے ہیں، اور قرآن پاک کی مختلف آیات کو ہم دیکھیں گے کہ اس نے کن اعمال کو صالح اعمال کہا ہے اور کہاں کہاں پر اس یہ لفظ استعمال ہے۔ سب سے زیادہ جو ایمان کے ساتھ جس چیز کا ذکر ہے قرآن میں وہ ہے عمل صالح، اور اس سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں میں نے ایمان والے پہ جب بات کی تھی تو ادھر میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں علم کلام میں متکلمین کے ہاں یہ بحث بات میں چھڑی تھی کہ صرف ایمان ہونے سے انسان نجات پا سکتا ہے یا اس کے ساتھ عمل صالح کی بھی ضرورت ہے۔ تو وہ ایک قانونی اور ایک اعتقادی بحث پہ یہ لوگ چلے گئے۔ قرآن پاک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ان دونوں کا استعمال ایک ساتھ کیا۔ ٹھیک ہے، جہاں یہ کہا کہ ایمان والے تو اس کے ساتھ اس نے صالح عمل کرنے والے بھی کہہ دیا، اور پھر جو کچھ نتائج نکلنے ہیں، جو کچھ انعامات ملنے ہیں، اس کے لیے اس نے یہ دونوں استعمال کیے ہیں۔ صالح کا جو روٹ ورڈ ہے وہ صاد لام ہا ہے، اور اس روٹ ورڈ سے قرآن مجید میں یہ لفظ 180 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اہل لغت نے جو اس کے مختلف معنی بتائے ہیں اس میں سے ہم 2-3 معنی کو دیکھ لیتے ہیں 2-3 لغت کی کتابوں سے، اور اس کے بعد پھر ہم آیات پہ آتے ہیں۔ امام راغب نے لکھا ہے، اور المعجم الاشتقاقی والے بھی لکھتے ہیں کہ یہ لفظ صلوحہ جو ہے صاد لام ہا یا اصلاح کا جو لفظ اسی سے نکلا ہے، اور عمل صالح کا لفظ بھی یہی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فساد کی ضد ہے، لفظ فساد، ٹھیک ہے، اور سوء کی ضد ہے، یعنی اس میں 2 لفظ ہے جو اس کی ضد میں الٹ استعمال ہے اس کے مقابلے پہ، ان میں سے ایک ہے فساد اور ایک ہے سوء۔ تو صلوحہ کا مطلب ہے کسی چیز کا اس حالت پر ہونا جس کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے اور اس سے وہ فائدہ حاصل ہو، یعنی اگر کوئی چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اگر وہ اسی مقصد میں استعمال ہو تو پھر وہ فائدہ مند ہوتی ہے، وہ چیز اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی چیز کا اس حالت پر ہونا جس کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے اور اس سے فائدہ کا حاصل ہونا، جبکہ اس کے مقابلے پہ فسادہ کا لفظ ہے، اور فسادہ کے معنی ہے کسی چیز کا اعتدال اور توازن سے نکل جانا، توازن اور اعتدال کو کھو دینا، اور جب کوئی چیز اعتدال اور توازن کو کھو دیتی ہے تو پھر اس کو نقصان اس سے ہوتا ہے، اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اس کا جو الٹ لفظ فسادہ کا یا فساد کا مطلب۔ اور جو سوء کا جو لفظ ہے سوء، جس کو ہم قرآن پاک میں برا بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور گناہ بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو امام راغب لکھتے ہیں کہ سوء جو ہے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے، جس سے انسان غم زدہ ہو اور اس پہ غم کی کیفیت طاری ہو، اور چاہے وہ انسان کا نفسیاتی پہلو سے ہو، جسمانی پہلو سے ہو، یا کسی اور وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، جیسے کسی کا مال و دولت کے لحاظ سے نقصان میں چلا جانا، منصب اور عزت کا ختم ہو جانا، اسی طرح کسی بہت قریبی دوست یا کسی ہمدرد سے بچھڑ جانا، تو کہہ رہے کہ یہ ساری چیزیں لفظ سوء کے اندر آتی، جس سے انسان مغموم ہو جائے، جس سے انسان غم کی کیفیت میں جائے۔ اور سوء کا جو کی ضد میں ایک لفظ جو عربی میں استعمال ہے وہ حسن ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر سوء جو ہے وہ بدصورتی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی خوبصورتی کا زائل ہو جانا، کسی بھی چیز کے خوبصورتی یا حسن کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندر توازن اور اعتدال ہو۔ تو اگر کوئی چیز اپنا توازن یا اعتدال کھو
کھو دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسن اس کا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی، تو اس کے لیے پھر لفظ سو کا استعمال ہوتا ہے۔ تو صلوح کا جو لفظ ہے اس کا معنی جو ہے، یعنی ایک تو جو لغت نے بتایا گی، اور جب ہم اس کے اپوزٹ دونوں معنوں کو دیکھتے ہیں لفظوں کو، تو پھر لفظ اصلاح یا لفظ صلوح اور جس سے عمل صالح بنا ہے تو اس کا مفہوم مزید واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں فسادہ کہتے ہیں بحر و بر میں قحط پڑ جانا، یعنی اگر کسی سمندر میں یا خشکی پہ قحط پڑ جائے، چیزوں کی قلت ہو جائے، خوراک ملنا بند ہو جائے، تو اس وقت بھی لفظ فساد کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جب خوراک ہی بند ہو جائے تو پھر اس میں توازن بگڑ جائے گا، ٹھیک ہے، اعتدال نہیں رہے گا، معاشرے کے اندر جو حسن جن چیزوں کی وجہ سے برقرار یا قائم ہے وہ حسن ختم ہو جائے قحط کی وجہ سے، قلت کی وجہ سے، اشیاء خورد و نوش بالکل ختم ہو جائے، تو پھر اس کے بعد وہاں پر اموات بھی ہوں گی اور مار داڑ کا بھی سلسلہ ہوگا، لوٹ مار کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، تو اس سے وہ توازن بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے قحط کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی جو بنیادی مفہوم ہے لغت کی تمام جو کتابوں میں مشترک ہے وہ ہے کسی چیز کا توازن اور اعتدال پہ ہونا، اور اس سے وہ فائدہ حاصل ہونا جس کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے، یہ اس کے لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے لفظ عمل صالح کا لفظ بنا ہے، یعنی جس کو ہم نیک عمل کہتے ہیں، اور عمل کا مطلب کام، کوئی بھی کام جو انسان کرتا ہے اس کے لیے عربی زبان میں لفظ عمل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح یعنی صالح کام، اب یعنی اعتدال والا کام، اور ایسا کام جس کے اندر توازن ہو اور اس کام سے فائدہ بھی ملے، ٹھیک ہے۔ جب وہ توازن والا کام، اعتدال والا کام کیا جائے گا تو اس کے پھر فوائد نکلیں گے۔ اب فوائد کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پر ہم فائدے کو صرف ایک مفہوم میں لیتے ہیں، چونکہ ہم سب اس سے سوچتے ہیں دنیاوی نفع نقصان۔ تو جب مذہب کے اندر لفظ فائدہ یا نقصان کا استعمال ہوتا ہے تو وہ ذرا وسیع مفہوم میں ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے بھی ہو، اور وہ آپ کا روحانی نفسیاتی پہلو سے بھی، جس سے آپ کا آخرت جو ہے وہ خراب ہو، تو اس کو مذہب جب نفع و نقصان کی بات کرے تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ تو فائدہ مند ہونے سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ظاہر سی بات ہے ہر وہ کام جس سے انسان کے اپنے نفس میں اعتدال پیدا ہو، اس کے اندر توازن پیدا ہو، اور اس عمل کے ذریعے معاشرے میں حسن اور خوبصورتی اور معاشرے کے اندر اعتدال پیدا ہو، تو لا محالہ وہ کام مذہب کی نظر میں اچھا ہی ہوگا، عمل صالح ہوگا، اور اسی سے انسان کی آخرت بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو، اس کو ہم تھوڑا سا الگ نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں یہ اسی روٹ ورڈ سے بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوئے جس کو ہم اس کا غیر مذہبی استعمال کہہ سکتے ہیں۔ غیر مذہبی استعمال کا مطلب یہ ہے، یعنی ہم جب عمل صالح یا نیکی یا نیک عمل کا لفظ استعمال کرتے تو اس کا مذہبی مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور غیر مذہبی مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی لغوی معنی میں استعمال ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، نیکی یا نیک کے مفہوم میں نہیں، بلکہ صرف توازن کے معنی میں، اعتدال کے معنی میں، صحت مند ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ کچھ آیتیں میں پڑھتا ہوں، اس میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 189 میں ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا تاکہ اس سے سکون حاصل کریں۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ تو یہاں پر ایک انسانوں کی بات ہوئی، خاص طور پر جو مشرکین ہے، ٹھیک ہے، کہ جب حمل ٹھہرتا ہے عورت کو تو پھر دونوں یعنی والدین اس بات کے اوپر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ دے دے صالح، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو لفظ صالح ہے وہ مذہبی نیکی کے مفہوم میں استعمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر تندرست اور توانا بچہ، تو تندرست اور توانا یعنی جس کے اندر کوئی فساد نہ ہو، اس کے جسم کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، کسی اعضاء میں سے کسی عضو کی کمی نہ ہو، ٹھیک ہے، مکمل صحت مند بچہ جنم دینا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ان والدین کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اگر ہمیں وہ عطا کرے صالح، ٹھیک ہے، کچھ ترجموں میں اس کو نیک بھی کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر زیادہ تر اہل علم کا یہاں پر خیال ہے کہ یہاں پر صالح جو ہے وہ تندرست، صحیح اور توانا کے مفہوم میں، تو یہ وہی لفظ صالح ہے جس کو ہم عمل صالح میں استعمال کرتے ہیں۔ میں صرف اس کا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں یہ لفظ اس نیک یا نیکی کے لفظ سے ہٹ کر محض اس کے لغوی معنوں میں بھی کہاں کہاں استعمال ہے۔
اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو آتا ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ یوسف سے کس طرح سے ہم اپنی جان چھڑائی جائے، تو وہاں پر یہ ہے کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ وہ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ایسی زمین میں جا کے ڈال دو، یعنی اس سے جہاں سے اس کی واپسی کی کوئی امید نہ ہو، تو اس طرح سے تمہارا باپ تمہارے ساتھ خالص ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تم صرف تمہارا ہو کے رہے گا اور تم اس کے بعد بن جاؤ گے صالح قوم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہ قتل کا منصوبہ بنا رہے اور حضرت یوسف کو نقصان پہنچانے کا، تو اس کا تو وہ یہ تو نہیں کہیں گے انبیاء کے بچے، یعنی ان کو پتہ ہے مذہبی لحاظ سے نیکی کیا۔ تو یہ جو قرآن نے یہاں پر لفظ استعمال کیا کہ تم، یعنی بھائی آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یوسف چونکہ وہ اس کی والد صاحب کا وہ بہت محبوب بچہ ہے، اور ظاہر سی بات سے ہر والدین میں سے ہر ایک کے لیے کچھ ہوتے ہیں بچے جس کے ساتھ ان کو زیادہ لگاؤ یا محبت ہوتی ہے، اور عام طور پر یہ اس بچے کی خوبیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت یوسف چونکہ سب میں باصلاحیت نظر آ رہے تھے، اور جو یعقوب علیہ السلام جس دین توحید اور ان سب چیزوں کو لے کے چل رہے تھے، تو ان کو ان سے پوری امید تھی کہ یہی آگے جا کے اسی مشن کو آگے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس وراثت کو جو پیغمبر کی طرف سے اپنے بچوں کو جو وراثت ملتی ہے اس کو وہ آگے بڑھائیں گے، تو اس امید پہ یا اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی، تو باقی بھائی اس سے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یوسف کو کا خاتمہ کر دیا تو تم صالح قوم بن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یعنی تمہارے دل میں جو ایک خلیش، ایک تکلیف، ایک تم لوگوں کے دل میں حسد اور ایک چھبن ہے وہ نکل جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تم پرسکون قوم ہو جاؤ گے، تم سب اعتدال پہ آ جاؤ گے۔ یعنی جو اندر سے تمہیں یہ حسد اور بغض اور اس کی جو نفرت تمہیں تنگ کر رہی ہے، وہ چیزیں ہمارے دل سے ایک بار بچہ نکل جائے گا، کانٹا یہاں سے نکل جائے گا، تو ہم حالت سکون میں آ جائیں گے، حالت اعتدال میں آ جائیں گے۔ اسی طرح سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 57 سورہ اعراف کی، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور مت تم فساد کرو زمین میں اصلاح کے بعد، ٹھیک ہے، اور اللہ کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو لفظ اصلاح ہے وہ لفظ فساد کے مقابلے پہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ جب سوسائٹی میں، معاشرے میں اعتدال اور توازن پیدا ہو جائے تو اس اعتدال اور توازن کو نہیں بگاڑو تم۔ یہاں پر فساد اور اس کے بعد اس کے اصلاح کے بارے میں ہمارے اہل تفسیر نے بہت ساری چیزیں گنائی ہے، خاص طور پر جو مقاصد شریعہ جس کو کہا جاتا ہے، اگر کسی عمل سے ان 5 مقاصد میں سے کوئی مقاصد خراب ہو رہا ہو یا وہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہو تو وہ کہتے ہیں وہ فساد ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اصلاح سے مراد یعنی ان مقاصد کا حصول، اور فساد سے مراد ہے ان مقاصد کے حصول میں رکاوٹوں کا پیدا ہو جانا۔ اسی طرح جو ہم آپس میں، دو انسان کا آپس میں جب جھگڑا ہو، کوئی ان میں مسئلہ پیدا ہو، تو ان دونوں میں جو ہم صلح کراتے وہ لفظ بھی اسی سے، ٹھیک ہے، اصلاح کرانا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، قرآن میں یہ بہت آتا ہے۔ تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ جو تعلقات میں ایک توازن ہونا چاہیے وہ بگڑ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے سورہ نساء کے اندر میاں بیوی کے بارے میں کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ وہ دونوں نہیں رہ سکتے ایک ساتھ تو دونوں طرف کے بڑوں کو بٹھا دیا جائے، یریدا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، یعنی میاں بیوی، ٹھیک ہے، اپنے تعلق میں وہ حسن، وہ توانائی، وہ توازن دوبارہ پیدا کرنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ ان کو توفیق دے گا اور وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر وہ ناہمواری رہے گی، فساد برپا رہے گا دونوں میں آپس میں، ٹھیک ہے، اور گھر جو ایک سکون کا ایک مرکز ہونا چاہیے وہ ایک جہنم بن جائے، تو پھر تو ان کو علیحدگی کا ان کو کر دیا جائے۔ تو یہاں پر جو اصلاح جس کو ہم بات کرتے ہیں کہ تعلق کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں توازن ہو، اعتدال ہو۔ جب وہ توازن اور اعتدال بگڑ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ بدصورتی ہو جاتی اس تعلق کی۔ تو اس کو دوبارہ خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو دوبارہ اعتدال پہ لانے کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے اصلاح کا یا صلح کا۔ تو یہ قرآن میں کئی جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی مفہوم میں۔ اور اسی طرح جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ تو یہاں پر بھی لفظ اصلاح جو استعمال ہوا ہے وہ معروف مذہبی معنوں میں نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں اعتدال پیدا کرنے کے مفہوم میں، کہ ہم تو ایسے کوئی کام نہیں کر رہے جس سے معاشرے کا توازن بگڑ جائے، کوئی خرابی یہاں پر پیدا ہو، ہم تو معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے۔
اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 19، اس کے اندر صورت نمبر 28 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ہاتھ سے ایک شخص کا قتل ہوا اور اگلے دن دوبارہ انہوں نے اسی بندے کو جس کی حمایت میں انہوں نے یہ کام کیا تھا کسی سے لڑتے ہوئے دیکھا، تو حضرت موسیٰ نے پھر آگے قدم بڑھایا تو وہ بندہ جس کی انہوں نے مدد کی تھی اس کے منہ سے نکل گیا کہ موسیٰ تم آج بھی کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل کیا تھا، اور تم چاہتے ہو کہ تم زمین میں ڈکٹیٹر بن جاؤ، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم مصلحین میں سے نہیں بننا چاہتے، تم بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہو، یہاں پر تم اصلاح کرنا نہیں چاہتے ہو، فساد کرنا چاہتے ہو. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی ہاں یہ ان کی بیوی کو جب بچہ پیدا کرنے کے قابل کیا خدا نے، تو اس کے لیے بھی وہاں پر لفظ ہے وہ اصلحنا لہو زوجہ، یعنی ہم نے اس کو درست کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو مسئلہ تھا اللہ کہہ رہے ہم نے اس مسئلے کو دور کر دیا، تو جس وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی اس وجہ کو ہٹا دیا، تو وہاں پر بھی لفظ اصلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس طرح بہت سارے جگہوں پر ہے جہاں پر قرآن میں یہ لفظ اصلاح فساد کے مقابل بھی استعمال ہوا ہے اور سوء یا سیئۃ کے مقابل بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ سارے وہ جگہ جہاں پر یہ معروف طور پر جس کو میں غیر مذہبی معنی کہہ رہا ہوں ان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو ان سارے آیات کے اندر جو لفظ مصلحون یا لفظ اصلاح یا لفظ صلح کا استعمال اور لغت سے جو ہم نے اس لفظ کے معنی متعین کیے یا دیکھے، تو ان سب میں جو چیز مشترک ہے یعنی جس سے اس لفظ کا مفہوم نکھر کر واضح ہو کر سامنے آتا ہے، اس کو پھر میں آپ کو کچھ اہل علم کی اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ سارے معتبر علماء کرام یا اہل علم اور اہل دانش ہے. تو ہم جب ان کی رائے کو بھی ملاحظہ کریں گے تو ہمیں پھر ہمارے ذہن میں عمل صالح کا ایک وسیع مفہوم پیدا ہو جائے گا. زہرۃ التفاسیر یہ مفتی ابو زہرہ کی ہے اور پوری نہیں ہے قرآن کی، سورہ نمل تک پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس لیے سورہ النمل تک ہے یہ تفسیر. تو اپنی اس تفسیر میں انہوں نے لفظ فساد کا دیکھا، اگر ہم فساد کا مطلب سمجھ لیں یہ اصلاح کا، تو ایک کے مفہوم کے سمجھ جانے سے دوسرے کے مفہوم خود بخود واضح ہو جائے گا. انہوں نے لکھا کہ فساد کا مطلب ہے کسی چیز کا اپنے مقصد تخلیق سے ہٹ جانا اور نقصان کا باعث بننا. ٹھیک ہے، یہ فساد کا معنی ہو گیا، کسی چیز کا اپنے مقصد تخلیق سے ہٹ جانا، یعنی جس چیز کو خدا نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان نے اپنی تخلیقی صلاحیت کو استعمال کر کے کوئی چیز کو تخلیق کی ہے، تو جس مقصد کے لیے وہ چیز پیدا ہوئی اس کو اس مقصد سے ہٹا دینا، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فساد ہے. اور اصلاح کیا ہے؟ یہ صلاح کیا ہے؟ اور صلاح کا مطلب ہے اس چیز کا درست اور ٹھیک ہونا اور اس چیز کا اپنے مقصد میں استعمال ہونا تاکہ انسانیت کو اس سے فائدہ پہنچے. یہ زہرۃ التفاسیر والے لکھا ہے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عمل صالح میں عبادات اور مذہبی نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ تمام اعمال شامل ہے جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. اور پھر انہوں نے تفصیل سے اس پہ بحث کی اور وہ حدیث پاک بھی یہاں پر انہوں نے نقل کی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر یا اچھے لوگ وہ ہے، بہتر لوگ وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے، یعنی کم سے کم اگر ہمارے وجود سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے تو ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہیے. بہت سے لوگوں کا وجود جو ہے نا وہ دھرتی پہ بوجھ ہوتا ہے، اللہ ہمیں ان میں نہ کرے. یعنی ایک تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا دھرتی کو یا دوسرے انسانوں کو، اور دوسرا یہ کہ فائدے کی وجہ نقصان. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے، اور فائدے میں سارے فوائد شامل ہیں، دینی، دنیاوی، اخلاقی لحاظ سے تعلیم و تربیت ہو، کسی کا کوئی مسئلہ حل کر دینا، کسی کے منہ پہ مسکراہٹ لانا، کسی کی زندگی میں خوشی کا باعث بننا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. علامہ ناصر مکارم شیرازی اپنی تفسیر الامثل جس کو تفسیر نمونہ کہا جاتا ہے فارسی میں لکھی گئی ہے، اور علماء کی کمیٹی نے یہ تفسیر لکھی ہے، ان کو ہیڈ انہوں نے کی، اس لیے انہی کے نام سے یہ تفسیر معروف ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عبادات، انفاق، جہاد فی سبیل اللہ، حصول علم کے ساتھ ساتھ وہ تمام کام جن سے نفوس کی تکمیل ہو، یعنی انسان کے نفس کو جس تکملہ کی طرف جانا ہے، جو اس کی نشوونما کر کے جس مقام پہ شخصیت کی تعمیر جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تزکیہ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حاصل ہو، اخلاقی تربیت حاصل ہو، خدا کا قرب حاصل ہو،
اور انسانی سماج میں تعمیر و ترقی حاصل ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے جو ہے وہ عمل صالح ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر تقرب اللہ کے اعمال، جس کو معروف معنوں میں ہم مذہبی نیکی کہتے ہیں، مذہبی عمل سمجھتے ہیں۔ جب ہم کسی شخص کو کہتے ہیں بہت نیک ہے تو ہمارے ذہن میں کچھ محدود عمل کا ایک تصور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ لفظ عمل صالح محدود نہیں ہے، اس میں عبادات، حصول علم، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق اور یہ جو سب مذہبی نیکیاں جن کو ہم سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وہ ساری اعمال بھی اس کے اندر شامل ہے جس سے انسانی معاشرے میں تعمیر اور ترقی ہو۔ اسی طرح فساد میں ہر قسم کا ظلم، زیادتی اور انحراف شامل ہے۔ ہمارے برصغیر کے ایک بہت بڑے عالم قرآن کے اسکالر تھے، بہت بڑے، اور مولانا حمید الدین فراہی صاحب جو کہ امین اصلاحی صاحب کے استاد محترم ہے، اور امین اصلاحی صاحب ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد ہیں۔ تو فراہی صاحب اپنی تفسیر جو مجموعہ ہے، ان کا پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، منتخب صورتیں ہے، تو وہ مجموعہ تفاسیر فراہی کے نام سے وہ موجود ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان کائنات کی مجموعی مشین کا ایک پرزہ ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کے اعمال میں سے صالح اعمال صرف وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت و تدبیر کے موافق ہو، جو اس نے اس کا کلی نظام کے لیے پسند فرمایا، ٹھیک ہے۔ خدا نے اس کلی نظام کو چلانے کے لیے جو حکمت اور تدبیر یا جو اس نے قوانین بنایا ہے، تو جو بھی انسان کے اعمال اللہ کی اس حکمت و تدبیر کے مطابق ہو، اس کے موافق ہو، اس کو بگاڑنے والا نہ ہو، اور تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل صالح ہے، کیونکہ خدا نے اس دنیا کو بازیچہ اطفال نہیں بنایا، بلکہ ایک خاص نظام حکمت ہے جو اس پورے کارخانے میں جاری ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو اس نظام حکمت کے ماتحت ہو اور اس سے الگ نہ ہو۔ تو جو پوری کائنات کو جس نظام حکمت کے ماتحت خدا چلا رہا ہے، انسان کا ہر وہ عمل جو اس نظام حکمت کو کے اندر خلل اندازی نہ کرے، اس توازن کو خراب نہ کرے، یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے اعمال عمل صالح، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت وسیع مفہوم ہوتا چلا گیا، یعنی یہی بات ہمیں زہرۃ التفاسیر والے نے بھی لکھی ہے، یہی بات علامہ ناصر مکارم شیرازی، اور یہ دونوں الگ مکاتب فکر کے علماء ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حمید الدین فراہی صاحب جن کے بارے میں معروف ہے کہ وہ آزاد خیال تھے، وہ کسی مکتب فکر سے اپنے آپ کو نہیں منسوب کرتے تھے، تو تینوں لوگ آ گئے، ایک مخصوص مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے شیرازی صاحب اور ابو زہرہ صاحب، اور یہ ہے ہمارے فراہی صاحب جو آزاد مکتب خیال کے ہے۔ غامدی صاحب اپنی تفسیر میں اسی بات کو تھوڑا سا اور انداز سے بیان کرتے جو فراہی صاحب نے بیان کی ہے کہ عمل صالح سے مراد قرآن کی اصطلاح میں ہر وہ عمل ہے جو خدا کی اس حکمت کے مطابق ہو جس پر کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صوبہ وہی بات ہے جو فراہی صاحب نے کہی، اور جس کے مطابق اس کی تدبیر امور کی جاتی ہے۔ اس کی تمام اساسیات، یعنی یہ جو عمل صالح ہے جو ہم ڈیفینیشن آپ کو بتا رہے غامدی صاحب فرماتے ہیں، اس کی تمام اساسیات عقل و فطرت میں ثابت ہے، اور خدا کی شریعت اسی کی طرف انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو ان سارے اہل علم نے جو فساد کی اور جو عمل صالح کی جو تعریف کی ہے یا اس کا جو اطلاق کیا ہے، تو یہ بہت وسیع مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی محض چند ایسے اعمال یا رسوم یا کچھ محدود چیزیں نہیں ہیں جس کے اوپر ہم صالح کا عمل صالح کا اطلاق کریں، کیونکہ ہم اپنی زبان میں اردو کا لفظ اردو میں جو کہ فارسی سے آیا ہوا نیکی کا لفظ بولتے ہیں، تو تھوڑا سا مفہوم ہمارا محدود ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے، مسالک میں بٹے ہوئے، تو ہر مسلک کا ماشاءاللہ سے اپنا ایک مخصوص ایسے اعمال ہے، جی ہاں ڈیفینیشنس ہے، کچھ ایسے اعمال ہے جس کو بہت نیکی کا عمل سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے رمضان شریف کی شروع میں جب یہ بات ہوئی کہ تراویح کے لیے اور جمعے کے لیے ہونا چاہیے، تو ہمارے ہاں مذہبی لوگوں نے اس کو بہت مسئلہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اور جو تراویح کو چونکہ ہم فرض نماز کے شاید آس پاس سمجھتے ہیں، تو انہوں نے بہت اس پہ مزاحمت کی کوشش کی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کریں گے، اور سرکار کو اس کے اوپر سامنے گھٹنے بھی ٹیکنے پڑ گئے۔ تو ان کے ہاں اس کی بہت اہمیت تھی کہ بھائی تراویح کیسے ہم مطلب رمضان شریف میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے بغیر ہم رمضان اپنی گزارے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آج امام المتقین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم شہادت ہے، تو اس حوالے سے اس مکتب فکر جنہوں نے جملہ حقوق حضرت علی کے
انہوں نے کیا، باقیوں نے بھی ان کو دے دیا کہ چلو علی کے جملہ حقوق تمہارے پاس ٹھیک ہے. تو حضرت علی کے جملہ حقوق کے جو اب وہ بہت شور شرابہ اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے بہت وہ کیا کہ دیکھو حضرت امام علی کے جلوس پہ پابندی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے، ان دوسرے لوگوں کے نزدیک تراویح کے لیے بہت ان کے لیے وہ تھا. تو اس پہ کتنی مزاحمت، یعنی اس کے اوپر آپ پورا تحریک چلا رہے، لوگوں کا ذہن بنا رہے اور اس کو ایک مسئلہ بنا کے کھڑے. تو کہنا یہ تھا کہ جب ہم ایک تو مذہب کے اندر ہم جب آتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا سا نیکی کا تصور ہم محدود کر دیتے. اسی لیے جو سائنسی محققین ہم اس کو نیکی کا کام تو نہیں سمجھتے ہیں نا. اگر یہ سمجھ رہے ہوتے تو ہم سائنسی میدان میں تحقیق کرتے، اس میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر منواتے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اور باقی شعبہ جات میں. ٹھیک ہے، فلسفہ پڑھنے کو تو لوگ ویسے ہی گمراہی سمجھتے، تو نیکی تو اس پہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا. البتہ علامہ اقبال نے تھوڑا سا احسان کر دیا ہم پہ، جس انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فلسفی بھی عبادت کرتا ہے، سائنسدان بھی خدا کی عبادت میں مصروف ہے، اور ایک صوفی بھی خدا کی عبادت میں مصروف ہے. صوفی سے مراد ہم سب جو اپنے روزمرہ زندگی میں خدا کی عبادت مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ عمل صالح جو یہ میرے مختلف مسالک کے اور آزاد خیال اہل علم کی میں نے آراف کے سامنے پیش کی کہ انہوں نے عمل صالح کی کیا تعریف کی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں مذہبی مفہوم میں یہ تھوڑے محدود ہو جاتے ہیں، اور مذہبی میں سے جب ہم مسلک کے دائروں میں چلے جاتے تو اور محدود. یعنی وہی ایک عمل جس کو ایک مذہب والا دین سمجھ رہے ہیں، نیکی کی بنیاد سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے وہ بہت بڑی نیکی ہے. دوسرے مسلک کے نزدیک وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر تراویح کی مثال لے لیں. اہل تشیع کے نزدیک یہ بدعت ہے، اور اہل سنت اور اس میں خاص پر حنفی اہل سنت اور ان کے نزدیک یہ بہت یعنی فرض کے قریب انہوں نے کیا ہوا، اگرچہ نہیں ہے فقہی لحاظ سے وہ اس کو واجب یا فرض نہیں کہتے، لیکن انہوں نے اس کو بنا دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح کسی امام کی پیدائش یا موت اور اس کو اس طرح سے منانا، تو اس کو سلفی اہل علم یا ان کے نزدیک وہ بدعت ہے. تو کہنے کو ہوتا ہے کہ وہ مسلک میں جاتے تو پھر نیک کا یا نیکی کا تصور ہم اور محدود کر دیتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے یعنی اسی لیے میں نے اپنی ابھی تک کوئی بات نہیں کی، اور ہم اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی رائے دیں اس میں، جب اتنے بڑے بڑے اہل علم جنہوں نے پوری زندگیاں خدا کی کتاب کو سمجھنے میں صرف کی، ان کے آراء یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے، پھر میں نے خود قرآن کی ان آیات کو بھی آپ کے سامنے رکھا جن کے اندر یہ لفظ، جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ غیر مذہبی معنی میں، غیر مذہبی کا مطلب جس کو ہم نیکی یا سمجھتے ہیں محدود، ٹھیک ہے، اس مفہوم سے ہٹ کے یہ اپنی لغوی معنی میں بھی استعمال ہے، اور تھوڑا سا وسیع مفہوم میں بھی یہ قرآن پاک میں بہت استعمال ہے. یہاں تک یہ جو بات کی غامدی صاحب نے، فراہی صاحب نے، علامہ ناصر مکارم شیرازی صاحب نے، ابو زہرہ صاحب نے، ان سب لوگوں نے، اسی طرح امام رازی نے بھی اپنی تفسیر میں جگہ جگہ اس پہ بات کی ہے، امام قرطبی نے، ان سب تفاسیر میں جہاں لفظ فساد اور لفظ اصلاح کا استعمال ہے تو انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کی وضاحت کی ہے. ٹھیک ہے، تو ان سب سے ہم نے یہ دیکھا کہ لفظ صالح کا یا عمل صالح کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر وہ عمل جس سے مقصد تخلیق حاصل ہو، اور جس سے آپ کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ آپ کو اپنے ذات کی نشو و نما کے حوالے سے یا کسی اور انسان کے حوالے سے یا اس مجموعی نظام کائنات کے حوالے سے، جو ہم مفید کام جو بھی کریں گے وہ عمل صالح میں. تو قرآن میں اب جب یہ آئے گا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، تو عمل صالح میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اب یعنی جو کائنات ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تعمیر و ترقی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ آپ اپنے گھر کی، چلو اس کو تو ہر انسان کرتا ہے، یعنی جانور سے ہم تھوڑے سے اوپر آئے تو ہم کم سے کم یہ تو کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی اور ان چیزوں کی دیکھ بھال، لیکن اس سے آگے ہم تھوڑا سا کم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا اپنا شہر ہے، آپ کا ملک ہے، اور پھر پوری کائنات ہے. ٹھیک ہے، یعنی وسعت انسان میں اتنی ہونی چاہیے. اب تو نیشنلزم کی وجہ سے ہم لکیر کھینچ کے اس پہ ہم دشمنیاں کرتے ہیں، صوبوں کی دشمنیاں، اور یہ تو ایسا نہیں. یعنی یہ جو کائنات ہے اس کے اندر حسن پیدا کرنا، اس کی تعمیر میں اپنے آپ کو صرف کرنا اور اس کی بہتری کے لیے کام کرنا، یہ بھی عمل صالح ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ پورے رمضان تراویح شریف پڑھے، اور کوئی دوسرا آپ سے یہ کہے کہ نہیں پورے رمضان آپ جو ہے یہاں پر پودے لگائے، تو میرا خیال سے ایک مذہبی آدمی تراویح پڑھنے کو زیادہ ترجیح دے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ نیکی زیادہ ہے، اور پودا لگانا یہ کون سی نیکی. حالانکہ حدیثوں میں تو بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ اگر صرف شجرکاری سے متعلق حدیثیں دیکھیں تو آپ حیرت کریں، اور ہم اپنی حالت دیکھیں تو ہم اس پہ کوئی کام نہیں کر رہے.
تو یہ قرآن میں جو صالح عمل کا مفہوم ہے اس پہ اہل علم کی جو آ رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب جو انسان جو ہے اس کی 4 وہ جہات ہے، یعنی ہم بحیثیت انسان ہونے کے ہمارے تعلق کی 4 جہات ہے، ہم 4 حوالوں سے ہمارا تعلق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو عبد اور معبود کا تعلق، یعنی خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کہ ہم اس کے خدا ہمارا معبود ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کی عبادت گزاری کرتے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہے۔ دوسرا انسانی تعلق کی دوسری جہت ہے کہ ہمارا آپس میں تعلق، ٹھیک ہے، اور اس آپس میں تعلق میں سب سے پہلے اولاد اور والدین، اور اس کے بعد پھر وہ حلقہ وسیع ہوتا ہوتا پورے معاشرے پہ وہ پھیل جاتا ہے۔ اور تعلق کی جو تیسری جہت ہے وہ کائنات کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تیسری جہت ہے خود انسان کا اپنے آپ سے تعلق، اپنے نفس سے تعلق، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ سے آپ کا اپنا جسمانی وجود بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ذہنی وجود بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم انسان کا روحانی پہلو کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ بلکہ مذہب کے روح سے تو اس پہ زیادہ اس نے زور دیا، زیادہ اس پہ اہمیت دی، زیادہ اس کی فضیلت بات کی، اس کے تزکیے کی بات کی، کیونکہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جسم کے تزکیے کی جہاں تک بات ہے وہ ہر انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جانور بھی کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اگر کوئی انسان اس پہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ابھی نباتات کی سطح پہ چلا گیا، حیوان کی سطح سے بھی نیچے چلا گیا میرے خیال سے۔ تو اس لیے مذہب اس پہ اتنی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ہاں چونکہ مذہب کے نام پہ جسم کو تکلیف دینے اور اس کو نقصان پہنچانے کے کچھ تصورات پائے گئے یا موجود رہے انسانی تاریخ میں، اس لیے اسلام نے اس حوالے سے بھی احکامات دیے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ تمہاری آنکھوں کو تم پر حق ہے، تمہارے جسم کو تم پر حق ہے، یہ ساری چیزیں بتائی گئی تاکہ انسان اس کا بھی خیال رکھے۔ تو انسان کا اپنے آپ سے ایک تعلق، ٹھیک ہے، تو یہ 3 جہتیں ہو گئی، اور چوتھی جہت جو ہے وہ ہے انسان کا اس کائنات کے ساتھ تعلق، ٹھیک ہے، اس دنیا کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے۔ ہم اس دنیا کو یہ ہمارا گھر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بعد ہماری اولادیں، ٹھیک ہے، تمام انسانوں نے جب تک یہ دنیا قائم ہے، یہ جانداروں نے سب نے اسی پہ رہنا ہے۔ تو کائنات کے ساتھ ہمارا تعلق، اور کائنات میں سے جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، تو یہ انسانی تعلق کی 4 جہات ہیں۔ تو لگتا ایسا ہے کہ عمل صالح میں سے، یعنی عمل صالح پھر ہم ان اعمال کو کہیں گے جو انسان کے ان 4 پہلوؤں کی تکمیل کرے، ٹھیک ہے، 4 پہلوؤں کی تکمیل کرے، یعنی خدا کے ساتھ بھی ریلیشن شپ، کائنات کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس میں بھی آپ کا جو ہے وہ کردار ہو، انسانوں کے آپس کے تعلقات کے حوالے سے بھی جو ہم سے نیکیاں ہو سکتی وہ کرنا، اور پھر انسان کے اپنی جو ذات کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اسی سے پھر ہم وہ جو تزکیے کی بات کرتے ہیں، انسان کی مخفی صلاحیتوں کی نشوونما کی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی نیکیوں میں یا عمل صالح کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے چونکہ مجموعی لحاظ سے ہم اس زمین پر خلیفہ ہے، خدا نے جو ہمیں بات کی کہ میں نے تمہیں جانشین بنایا یا خلیفہ بنایا، تو اس حوالے سے ہمارے کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے اس پہ جو ہم کام کریں گے وہ سارے کام اسی عمل صالح میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ اس کائنات کو ہم نے بالحق پیدا کیا ہے۔ بالحق کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کوئی التباس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بے مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کائنات کو ہم نے بامقصد پیدا کیا ہے، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو حقیقت سمجھو، اس کو سیریس لو۔ اچھا، اس کائنات کو یہ بتانے کے بعد کہ یہ بالحق ہے، ہمیں یہ بتایا کہ اللہ نے ہمیں زمین پر اس دنیا میں خلیفہ بنایا، جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے۔ اب اس بیس میں ہم نہیں پڑھتے کہ خدا کا خلیفہ ہے یا کسی اور مخلوق کا خلیفہ ہے، ہم خلیفہ کا جو مفہوم ہے یعنی صاحب اقتدار، صاحب پاور، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہن میں اقتدار اور پاور تو یہ کہ کوئی بندہ دانلی کر کے یا بغیر دانلی کے کرسی پہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے، یا ڈکٹیٹر یہ ماشاء اللہ لگا کے، تو ایسا نہیں، ہر انسان کے اندر پاور ہے، ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اپنی حیثیت کے مطابق پاور موجود ہے، طاقت موجود ہے، ہماری صلاحیت اور ہمارے معاشرے میں جو ہمارے مناسب ہے اس کے حساب سے ہم میں سے ہر شخص کے پاس طاقت اور قوت اور پاور موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خلیفہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو خلیفہ بنایا، یعنی انسان کو، ٹھیک ہے، کسی ایک طبقے کو نہیں، تو اس خلیفہ ہونے کی حیثیت سے پھر ہماری ذمہ داری کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص ملک کا وزیر اعظم ہے اور دیکھا جی کام نہیں ہو رہے، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہے، اور فلاں، اس کا ہوتا ہے کہ ہم اس خلیفے کو یا اس حکمران کو
مورد الزام ٹھہراتے، ٹھیک ہے، اور بالکل ٹھہرانا بھی چاہیے ہمیں اس کو، کیونکہ وہ نعرہ لگا کے آئے اس پہ۔ تو کہنے کا ہوتا ہے کہ اسی طرح انسان کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہے ہم سب، ٹھیک ہے، ہم سب اس زمین پہ خلیفہ ہے، تو پھر ہم میں سے بھی پھر ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنی حیثیت، طاقت، قوت اور استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ کرے، اس کے لیے کام کرے، اس کے لیے عمل کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قرآن نے کہا خلیفہ، اور خلیفے کی ذمہ داری کیا ہے کہ دیکھ بھال کرنا، ٹھیک ہے، خیال رکھنا، تخریب کاری نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نقصان نہ پہنچانا۔ تو یہ اللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 168 ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تم لوگوں کو زمین میں خلائف بنایا، ٹھیک ہے، جانشین، یعنی اس زمین کو تمہارے سپرد کر دیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اور اللہ نے ہر ایک کو دوسرے پہ درجات دیے۔ یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک شخص پورے کسی ملک پہ یا کسی ریاست پہ یا جم غفیر پہ اس کو ایک طاقت حاصل ہوتی ہے، اس کو ایک حکومت حاصل ہوتی ہے، تو اس کا درجہ ہے۔ ایک ہمارے طرح بالکل ایک عام انسان ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ اسی طرح ایک تاجر ہے، اس کا اپنا ایک معاشرے میں درجہ ہے۔ اسی طرح ایک ٹیچر ہے تو اس کا اپنا ایک درجہ۔ تو درجے سے مراد ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ مختلف دائرے ہیں لوگ معاشرے کے اندر، لیتخذ بعضکم بعضا سخریہ جو قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے اور تمہیں ایک دوسرے کے اوپر درجات میں بلند کیا ہے۔ کیوں کیا ہے یہ؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تو جو کچھ تمہیں صلاحیتیں اور وسائل اللہ نے دیے اس میں تمہارا امتحان ہو، آزمائش ہو، ٹھیک ہے، کہ تم اس زمین پہ خلیفہ ہو کر تم کرتے کیا ہو، یہ آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ تم اس کی تخریب پہ اپنا سارا وقت اور پیسہ اور توانائی لگاتے ہو یا اس کی تعمیر پہ لگاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے کہ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے، اور یہ آزمانا، یہ جس کو ہم آزمائش ابتلا کہتے ہیں، وہ یہی اس کا مطلب ہے کہ تم سب اپنی اپنی حیثیت میں بحیثیت خلیفہ ہونے کے اس زمین پہ، اس کائنات پہ تم کیا اپنے جوہر دکھاتے ہو، اپنی صلاحیتوں کو نشوونما دے کر تم کتنا اس کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی صلاحیتوں کو ہی نشوونما نہ دے، ٹھیک ہے، ان خدا کی طرف سے ملی ہوئی جو پوشیدہ صلاحیتیں اس کو نہ پہچانے، تو پھر وہ کام کہاں سے کرے گا؟ تو اس لیے خلیفہ کو ہونے کی حیثیت سے انسانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سرزمین کی تعمیر اور ترقی کی طرف کرنے والے کاموں کی طرف متوجہ ہو۔ سورہ یونس میں بھی یہ بات کہی کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پچھلی قوموں کے جگہ پر اب ہم تمہیں لے کر آئے ہیں، تم یہاں پر موجود ہو زمین میں، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کام کس طرح سے کرتے ہو، کون سے عمل تم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو عمل سے مراد یہاں پر وہی کہ تم فساد والے اعمال کرتے ہو اس زمین پہ یا اصلاح والے، اور جس کو عمل صالح کہا گیا ہے وہ والے عمل کرتے ہو۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ، ٹھیک ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا اور پھر اس نے تمہیں اس کے اندر آباد کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آباد تو کیا ایک خام زمین پہ، اس زمین کو مزید بہتر بنانا، مزید خوبصورتی اس میں لانا، مزید ایسے کام کرنا جس سے اس سے فوائد زیادہ حاصل ہو، یہ حضرت انسان کی بحیثیت انسان ہونے اور بحیثیت خلیفہ ہونے کی اس کی ذمہ داری ہے۔ پچھلی جیسے دو آیتوں میں کہا کہ اللہ نے تمہیں خلائف بنایا یا جانشین بنایا تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے، تمہاری آزمائش کرے، تمہیں پرکھے، ٹھیک ہے، کہ کیسے تم عمل کرتے ہو۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں یہی بات دوسرے انداز سے کہی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، جو کچھ زمین پر ہے بے شک ہم نے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائے کہ ان میں کون اچھے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے ایکم احسن عملا، ٹھیک ہے، کون ہے تم میں زیادہ حسین، زیادہ خوبصورت، زیادہ متوازن عمل کے لحاظ سے، کیریکٹر کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ الملک کی بالکل دوسری آیت ابتدائی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اور یہ اور بھی مقامات پر ہے کہ خدا نے زندگی اور موت کو اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے، تمہارے امتحان کرے، آزمائش کرے کہ کون تم میں سے زیادہ حسن والا عمل کرتا ہے یا کون زیادہ تم میں سے بہتر ہے، اچھے کام کس کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اچھے کام سے مراد وہی ہے جس کو ہم عمل صالح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اور عمل صالح کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہے اس کا پورا وسیع مفہوم کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔
تو اس حوالے سے ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر امتحان اور آزمائش وسیع مفہوم میں ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا کتنا استعمال کرتے ہیں اور کرتے ہوئے ہم کتنے اعمال صالح بجا لاتے ہیں، جس کا ہم آگے آیتیں پڑھیں گے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا سارا معیار جو ہے وہ عمل صالح کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کتنے صلاحیت بخش ایسے کام کیے جس کی وجہ سے آپ کو خدا کے ہاں اس کی نزدیکی یا اس کا قرب حاصل ہو. اب دیکھیں حضرت داؤد اور ان سب انبیاء کا جو ایک سلسلہ ہے، ان کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت اور اقتدار بھی عطا کیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بزرگی دی تھی، اے پہاڑوں ان کی تسبیح کی آواز کا جواب دیا کرو، اور پرندوں کو تابع کر دیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا کہ کشادہ زرہیں بنا اور اندازے سے کڑیاں جوڑ، اور تم سب نیک کام کرو. تو اللہ کہہ رہے کہ یہ جو سارے ہم نے اس کو وسائل دیے تھے، ان سب وسائل کو دینے کا ہم نے اس سے کہا تھا صالح کام کرو، ٹھیک ہے. یعنی وہ کام جس سے فائدہ ہو، جس سے کائنات کے اندر حسن میں اضافہ ہو، جس سے لوگوں کی زندگیوں میں خوشی اور بہتری اور خوشحالی آئے. تو یہ سارے کام کرنے کے لیے ہم نے داؤد سے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں یہ سارے وسائل اس لیے دیے. اسی طرح ایک بادشاہ جس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، اس کو قرآن نے بہت زیادہ فضیلت کے ساتھ بیان کیا، ٹھیک ہے، اس کے کارنامے کو. وہاں پر اس کے عقائد کا، اس کے مذہب کا، اس کے رنگ کا، اس کے نسل کا، اس کے جغرافیے کا کہیں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ جو عمل صالح اس نے کیا تھا، اس عمل کی بنیاد پہ قرآن نے اس کردار کو زندہ جاوید بنا دیا. اسی طرح انبیاء، صلحاء، یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے جو عمل صالح کی بنیاد پہ زندہ جاوید ہوئے. تو یہ بتایا کہ خلیفہ ہے انسان زمین کے ساتھ، اس کائنات کے ساتھ انسان کے تعلق کے چاروں جہات میں سے ایک جہت اس کائنات کے ساتھ انسان کا تعلق ہے. تو اس تعلق میں ہماری کیا ذمہ داری، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اور اس حساب سے آپ خود طے کر لیجئے گا کہ عمل صالح پھر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح قرآن یہ بتاتا ہے کہ عمل صالح سے انسان کا جو اپنا نفس ہے، یعنی میرا ایک تعلق اپنے نفس کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے ہے، تو اس کی نشوونما بھی عمل صالح سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر سورہ فصلت آیت نمبر 46 بلکہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو عمل صالح کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، اور جو سوء کا آیت کون سی ہے؟ 46 سورہ فصلت، یہ آیت سورت نمبر 46 ہے. جی، ٹھیک ہے. تو جو عمل کرے گا اپنے نفس کے لیے. سوری جیسا میں ایک چیز کہوں گی، ابھی آپ یہ سب پڑھتے جا رہے ہیں لیکن آپ ریفرنس دے نہیں رہے ایگزیکٹلی، کیونکہ میں لکھ رہی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ سورت کون سی کہہ رہے ہیں اور اس کی آیت کون سی. آپ صرف اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ مجھے ایکسپلین کر رہے ہیں، تو وہ پھر لکھنے میں ریفرنس میرے پاس آ نہیں رہا. اگر آپ آیت کے ساتھ پلیز. ٹھیک ہے، اب میں احتیاط کروں گا. میں وہ ذرا جلدی میں تھا تو حوالے وغیرہ دینا میں بعد میں آپ پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. میرے پاس حوالے لکھے ہوئے سارے آیتوں کے نمبر بھی. تو یہ سورہ فصلت ہے، سورت نمبر 41 ہے اور آیت نمبر 46. جو عمل صالح کرے گا اپنے نفس کے لیے کرے گا، ٹھیک ہے. تو نفس سے مراد اپنے آپ، اور اپنے آپ میں سے قرآن میں جو لفظ نفس مختلف مفاہیم میں استعمال ہوا ہے، تو اس میں سے ایک مفہوم یہ اس روح کے لیے، اس انسانی وجود میں کے اس حصے کے لیے استعمال ہو جس کی وجہ سے انسان بنتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انسان حیوانات سے ممتاز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ جسمانی لحاظ سے ہم ایک ہی سطح پہ، ٹھیک ہے، 19-20 کا شاید فرق ہوگا. ہمارے اعضاء ایک کچھ لحاظ سے بہتر ہوں گے، ہمارے پاس بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ شاید ان سے بہتر ہے سارا کچھ، لیکن اصل وہ انسان کے وجود کے اندر موجود وہ حصہ، وہ چیز جس کی وجہ سے ہم انسان کہلا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے حیوانوں سے ہم اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں، وہ نفس ہے، ٹھیک ہے، وہ روح ہے. وہ اب چونکہ ہمارے ہاں یہ لفظ زیادہ تر مائنڈ کا استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر علم نفسیات کے ارتقاء کے بعد سے، تو اب کیا کہہ سکتے وہ لفظ اسی طرح ہے. حالانکہ وہی لفظ ہے جس کے لیے پہلے حکماء اور ہمارے جو بڑے بڑے جو صوفیاء کرام گزرے اور اس سے پہلے جو فلسفی گزرے، وہ سب اسی کو روح کہتے تھے، ٹھیک ہے. اب سیکولر جو نقطۂ نظر ہے اس کی وجہ سے وہ روح کا جو مفہوم ہے وہ ذرا بیٹھتا نہیں ہے ان کو، ان کے اس
منہج میں وہ چیز نہیں آتی تو اب وہ روح کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ایک ایسا انسان کے اندر موجود ہے جس کی نشوونما کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کی تربیت کی، اس کو پروان چڑھانے کی. تو قرآن یہ کہہ رہے کہ جو عمل صالح کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، یعنی آپ اگر اپنے نفس کا نشوونما چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر عمل صالح کرنا پڑے گا. سورہ روم کے اندر سورت نمبر 30 ہے اور آیت نمبر 44، من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، ٹھیک ہے، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا نتیجہ یا اس کا وبال اسی پہ پڑے گا، اور جو عمل صالح کرے گا تو وہ اپنے نفسوں کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کی نشوونما کے لیے وہ راستہ ہموار کر رہے ہیں. کس بنیاد پہ؟ عمل صالح کی بنیاد پہ. سورہ الجاثیہ سورت نمبر 45 ہے اور آیت نمبر اس کی 15 ہے. اس کے اندر بھی یہی بات کہی گئی کہ جو عمل صالح کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، اور جو برا کرے گا تو اس کا وبال اسی پہ پڑے گا. یعنی صالح عمل کے مقابلے پہ جتنے اس کے متضاد عمل ہے انسان وہ کرتا جائے گا تو اس کا اپنا نفس نشوونما سے رک جائے گا، اس کے اندر وہ خوبصورتی، وہ توازن، وہ اعتدال پیدا نہیں ہوگا. اور جب انسان کے اپنے نفس میں ہی وہ اعتدال، وہ توازن، وہ حسن پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے انسان صالح عمل کو بجا لاتا ہے تو پھر وہ فساد کا باعث بنے گا، اپنے اندر اپنے کے لیے بھی اور سوسائٹی اور معاشرہ اور باقی انسانوں کے لیے بھی. اگلے پوائنٹ پہ ہم چلتے ہیں. کچھ ایک دو آیتیں ایسی ہے جو یعنی اب وہ ساری آیتیں مجھے پیش کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر قرآن پاک نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو لازمی جز کے طور پر بیان کیے، ٹھیک ہے، کہ جہاں جہاں اس نے کہا کہ کامیابی تو اس کے لیے اس نے عمل صالح کو بہت زیادہ ذکر کیا. تو وہ ساری آیتیں پڑھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہے. آپ جو بھی قرآن کا صفحہ کھولیں گی 2-4 صفحے میں آپ کو یہ کلمہ لازم نظر آئے گا کہ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے، ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے. اس لیے ہم ان آیتوں کو میں نہیں پیش کرتا آپ کے سامنے، البتہ کچھ ایک دو آیتیں ایسی پیش کرتا ہوں جس کے اندر اس نے کچھ عمل صالح کی طرف خود اشارہ کیا. ایک تو اس کو اتنا مفہوم کو وسیع رکھا ہے اس لفظ کو، اور استعمال قرآن نے کی خوبصورتی ہے کہ اس نے لفظ بھی وہ استعمال کیا جو انتہائی وسیع المفہوم لفظ ہے، ٹھیک ہے. اس نے چونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے، یعنی لسٹ کر کے دینا، تو یہ ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے. اعمال صالحہ کی اگر خدا ایک عمل کی لسٹ بنا دے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا اتنے مختصر کتاب میں، ٹھیک ہے. اس کے لیے تو پھر پتہ نہیں کتنا لکھنا پڑ جائے. اس کو لفظ ایسا رکھا جس کو اہل علم نے اس طرح سے وسیع مفہوم میں لیا تو وہ سارے اعمال اس میں پھر آ جائیں گے. آپ خود ہی اس جتنے عمل ہے آپ خود دیکھ لیجئے، میں خود اپنے آپ کو دیکھوں، ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ ہمارے کون کون سے اعمال ہیں جس کو ہم صالح کہہ سکتے ہیں اور کون سے اعمال ہیں جس کو ہم غیر صالح کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. البتہ کچھ آیتیں جیسے سورہ البقرہ آیت نمبر 82 اور 83، ٹھیک ہے. 82 میں ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے یہی لوگ جنتی ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں پر ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا، اور 83 میں پھر کچھ اعمال بتا دیے، ٹھیک ہے. اور وہ بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ اعمال کو کرنے کا وعدہ لیا تھا. تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تو یہ انسان کی تعلق کی پہلی جہت جس میں وہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ بنتا ہے، ٹھیک ہے، عبد کا تعلق. تو یہ کہا کہ پہلی چیز، ٹھیک ہے، اعمال صالحہ نیک کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے. اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ بات کرو حسن والی، خوبصورتی والی، شائستہ بات کرو، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. پھر تم پھر گئے مگر بہت کم تم میں سے، اور تم ہو ہی پھر جانے والے. تو آیت نمبر 82 میں یہ بتایا کہ ایمان اور عمل صالح والے کامیاب ہوں گے، جنت میں آئیں گے. اور اگلی آیت نے پھر بہت سارے وہ اعمال بتا دیے جو کہ آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر جو نیکیاں جن کو جن اعمال کو نیکی سے تعبیر کیا گیا ہے یا جن کو نیک اعمال میں شامل کیا، وہ یہی چیز ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی، خدا کے ساتھ تعلق، نو انسان کے ساتھ تعلق، اور اس تعلق میں گفتگو تک کی بھی اس نے بات کر دی. اسی طرح اسی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 277 277 اس میں ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے اور اقامت صلاۃ کیا اور زکوٰۃ دی، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. سورت نمبر 3 آیت نمبر 113 آل عمران کی. اہل کتاب کی پہلے ان کی خرابیوں کو بہت بتایا کہ کیسے ان کے اندر مذہبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور ان حوالوں سے ان میں کتنی خرابیاں آئی.
اس کے بعد پھر قرآن استثناء کرتا ہے کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ سب برابر نہیں ہے، اہل کتاب میں سے ایک فرقہ سیدھی راہ پر ہے، وہ رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کچھ نیک کام بتا کے کہ خدا پر ایمان، آخرت پر ایمان، معروف کا حکم اور منکر سے روکنا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور جامع لفظ استعمال کر دیا کہ الخیرات میں یہ آگے بڑھتے، تو خیر ہر بلائی والا کام، ٹھیک ہے، وہ مادی لحاظ سے بلائی ہو، وہ غیر مادی لحاظ سے بلائی ہو، تو ان کاموں میں کہا کہ یہ دوڑتے ہیں، یہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اولئک من الصالحین، تو یہی ہے وہ جو صالحین ہے، جن کو اللہ نے زمرہ صالحین میں شامل کیا، ٹھیک ہے۔ عمل صالح کے نتائج سے متعلق کچھ ایک دو آیتیں ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری آیتیں، ٹھیک ہے، جس میں اللہ نے بتایا کہ ان کا کیا اجر ہے، ان کو کیا انعام ملے گا، ان کو بدلے میں کیا ملے گا۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف آیت نمبر 196 میں ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا دوست، میرا ولی، میرا سرپرست تو وہ ہے جس نے اس قرآن کو نازل کیا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، تو اللہ دوستی رکھتا ہے، سرپرستی کرتا ہے صالحین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو مفسدین ہے، جو معاشرے میں بگاڑ اور ناہمواری اور خرابی پیدا کرنا چاہے تو خدا تو ان سے دوستی نہیں کرے گا، تو کہا کہ اللہ کی دوستی صالحین کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سورت نمبر 5 آیت نمبر 9، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، ٹھیک ہے، تو مغفرت اور اجر عظیم کی ان کو خوشخبری سنائی گئی۔ اسی طرح سورت نمبر 4 آیت نمبر 57 سورہ النساء، اس میں بتایا کہ اللہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو باغات میں داخل کرے گا جس کی یہ خوبیاں ہیں۔ اسی سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 124 124، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو بھی عمل کرے گا صالحات میں سے، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو وہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہم نے ایمانیات میں ہم نے بات کی تھی، تو وہاں پر اس نے مختلف مذاہب کا ذکر کر کے ان سب کے ساتھ بھی یہ کہا کہ ان میں سے جو خدا پر اور آخرت پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ کامیاب ہے، ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو قرآن میں یہ خوف کا نہ ہونا اور غم کا نہ ہونا یہ اصل میں جنت سے استعار ہے، ٹھیک ہے، کہ اس جنتی زندگی میں ان کے اوپر کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا اور ان کو کسی طرح کا غم بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور سورہ الانبیاء کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ نے عمل صالح کا نتیجہ یہ بتایا، یا صالحون کے لیے جو نتیجہ ہے وہ بتایا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے، یہ بات لکھ چکے ہیں کہ بے شک زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں تھوڑا سا تفہیم میں یا اس کے جو مفہوم نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے جب برسر زمین اس کو دیکھا تو لوگ اس میں تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں پر اللہ یہ کہہ رہے کہ زمین کی وراثت، ہم نے تو زبور میں یہ بات لکھی تھی، ان لوگوں کو ملے گی ہم اپنے بندوں سے جو نیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر زمین کی وراثت سے مراد اقتدار، طاقت، قوت، وسعت، زمین کے اوپر آپ کو یہ ساری چیزوں کا مل جانا، تو کیا ان سب چیزوں کو مل جانا یہ اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ یہ لوگ نیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نیک ہے تو پھر جس کے پاس بھی اقتدار، قوت، پاور، طاقت ہے تو پھر اللہ کے نزدیک اس کو نیک ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اس آیت کی فہم میں ہمارے اہل تفسیر میں 3 طرح کی آرا ہے کہ اس سے یعنی الارض سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ الارض سے مراد جو ہے یعنی زمین جس کی ہم ان کو وارث بنائیں گے، اس سے مراد جنت کی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، کیونکہ پیچھے سے ہی بات قیامت کی چلی آ رہی ہے، اور قرآن میں دیگر مقامات پر بھی ہے کہ جب جنتیوں کو ہم وہ زمین ان کو بطور انعام دیں گے، جنت کی زمین۔ تو خیر اس وجہ سے ہمارے متقدمین یعنی شروع کے صحابہ سے لے کر بعد کے تابعین، تبع تابعین اور
سارے ادوار کے جتنے علماء ان میں بھی اور آج کے دور کے بھی اہل علم میں یہ رائے دونوں میں بہت زیادہ پائی گئی کہ یہاں پر الارض یہ زمین سے مراد جن کو اللہ اپنے نیک بندوں کو جس زمین کا وارث بنائیں گے اس سے جنت کی زمین مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پرانے اور نئے اہل علم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن لوگوں کے نزدیک یہاں پر الارض کی وراثت سے مراد اس دنیا کی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں اقتدار کا، قوت کا، پاور کا ملنا مراد ہے۔ کچھ اس طرف، اتنے زیادہ اس طرف نہیں گئے، لیکن زیادہ تر نے اس سے آخرت میں جنت کی زمین مراد دی ہے۔ ہمارے ہاں پرویز صاحب مرحوم وہ اس بات کو بہت وہ کرتے تھے کہ یہاں پر صالحون اللہ نے کہہ دیا کہ زمین کی وراثت، تو اس کا مطلب اگر ہمارے پاس وراثت نہیں ہے مسلمان ہونے کے باوجود تو ہم لوگ صالح نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جن قوموں کے پاس وراثت ہے پھر وہ صالح ہے، تو پھر صالح کے اندر صلاحیت بھی آ جائے گی اگر ہم اس کو اس مفہوم میں لیں کہ جو اس زمین کو سنبھالنے، اس کو دیکھ بھال کرنے، اس کی تعمیر ترقی کرنے کی زیادہ صلاحیت ہے، خدا اس کو زمین دے دے گا۔ خیر، یہ تو دو آ رہا ہے۔ ایک تیسری رائے ہے جو کہ ہمارے اہل تشیع مفسرین زیادہ تر اس طرف گئے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر اس زمین کو صرف جنت تک مخصوص کرنے کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جنت کی زمین۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں کہ بھئی زمین میں اللہ صالح لوگوں کو ان کی وراثت دیتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، عام طور پر۔ تو پھر کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کی خوشخبری اس آیت میں ہے کہ کیونکہ کچھ روایات ہیں خود ان کی اپنی کتابوں سے، خود اہل سنت کی کتابوں سے بھی، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ، اور ظاہر سی بات ہے ان کے یعنی جن کو ہم ائمہ کرام کہتے ہیں خود امام مہدی تک اہل سنت کے مطابق تو وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، شیعوں کے مطابق وہ پیدا ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے صالح ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہوگا وہ ان سارے بزرگوں کو صالح مانتے، اور امام مہدی کو تو سنی بھی مانتے ہیں۔ تو شیعوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور مراد ہے اور ان کے ہاتھوں زمین کی وراثت دے دی جائے گی۔ یہی بات اب سورہ النور کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے جس کے اندر اللہ نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، اللہ زمین میں ان کو ضرور اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو اقتدار عطا کیا، ٹھیک ہے۔ اب پوری آیت ہے تاکہ حکومت عطا کرے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اسے ضرور مستحکم کر دے گا، اور البتہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا بشرطے کہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کی بات ناشکری کرے گا وہی فاسق ہوں گے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے یہ بتا دیا کہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں آپ کو زمین میں خلافت ملتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ جو انبیاء کی جو آیت تھی کہ ہم زبور میں ہم نے یہ بات لکھ دی ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اہل سنت کے ہاں اس کے اندر دو رائے ہے، اور اہل تشیع کے زیادہ مفسرین کا رجحان اسی طرف ہے کہ اس سے امام مہدی کے ظہور کا وقت ہوگا۔ اچھا، زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے اور ان پہ جو نازل ہونے والے کتاب ہے، اس کے اندر ایک پورا باب ہے جو کہ باب نمبر 37، ٹھیک ہے۔ تو اس پورے باب کے اندر یہ بات بہت تفصیل سے آئی ہے کہ خدا کی زمین کی وراثت۔ اب اس میں جیسے آیت نمبر اس کی 9 ہے جس میں امام حضرت داؤد کی زبانی یہ بات کہی گئی ہے، لیکن جن کو خداون کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جن کو خداون کی آس ہے وہ ملک کے وارث ہوں گے، کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ پھر اسی میں آیت آگے نمبر 19 اور 18 ہے، ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی، یعنی وہ جو ان کو خدا زمین دے گا وہ ہمیشہ کے لیے میراث ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمارے مفسرین نے یہ کہا کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ ہم صالحین کو زمین دیں گے، اور یہ زبور میں بھی ہے، تو یہ جنت کی زمین ہے، کیونکہ یہاں دنیا کی زمین کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ زمین جنت ہی کی مراد ہے۔ اسی طرح آگے حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ اسی میں آگے ہے، صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ اور آگے آیت نمبر 34-35، خداون کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہ، اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا، ٹھیک ہے۔ جب شریر کاٹ ڈالے جائیں گے تو دیکھے گا میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں
اور ایسا پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے، لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ تو یہ ساری اس کے اندر جو وراثت کی جو بات کی ہے یہاں پر کہ صالحین کو زمین دیں گے، زبور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اس کی تفسیر بھی دونوں طرح سے ممکن ہے۔ اگر ہم اس میں سے وہ ایک دو آیتوں کو علاوہ باقی دیکھیں تو وہاں پر زمین یعنی اس دنیا کی زمین کی بھی خوشخبری نظر آتی ہے، لگتا ہے ایسا ہے، اور کچھ آیات اس قسم کے جس سے لگتا ہے کہ نہیں ابدی وراثت ہے، تو پھر تو وہ تو صرف آخرت کی زمین کی ہوگی۔ تو بہرحال تو اس آیت مبارکہ میں چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم زمین کے وارث صالحین کو بنائیں گے، نیک لوگوں کو بنائیں گے، تو اس لیے میں نے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا ضروری سمجھا۔ اسی طرح سورہ النور کی آیت نمبر جو 55 ہے، اور خاص طور پر ہمارے جدید مسلم جو انقلابی مفکرین یا مفسرین ہے، یا جو اسلام کو بطور نظام غالب اور قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی پسندیدہ ترین آیات میں سے ایک یہ بھی ہے جس کے اندر اللہ یہ کہہ رہے کہ ہم نے ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں یا اس کے نتیجے میں استخلاف کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب اس کا تو پھر یہی مطلب ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے اندر ایمان بھی ہے اور عمل صالح تو پھر آپ کو خلافت خود ہی مل جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی اس کا انعام ہے۔ یہ نتیجتاً اللہ بتا رہا ہے کہ اس کام کا، ایمان کا اور عمل صالح کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین میں خدا اقتدار عطا کرے گا۔ ہمارے جو قدیم مفسرین ہیں اور ان کے تتبع میں آج کے جدید مفسرین بھی، تو ان میں بہرحال یہ رائے موجود ہے کہ یہاں پر ایمان اور عمل صالح سے مراد کیا پوری امت مراد ہے، یا امت کا کوئی خاص محدود طبقہ مراد ہے، یا کوئی خاص دور مراد ہے جس کے لیے خدا نے یہ کہا کہ ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں ہم تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ صاحب تفسیر مفاتیح الغیب امام رازی نے اس پہ بہت تفصیل سے بحث کی ہے کہ اس آیت کے اندر ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے سے کون سے لوگ مراد ہے، اور استخلاف الارض سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سارے جو آراء اس کے اندر مختلف وہ انہوں نے بتا دیے۔ تو اس میں جو زیادہ تر لوگوں کا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ اقتدار اور پاور ملنا، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوری امت کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں تھا۔ اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر اس کا شان نزول بھی لکھا ہے، اور یہ میں نے اپنی اس کتاب میں اس پہ تفصیل سے بحث کی ہے، جن کو تفصیل مطلوب ہے وہ ادھر رجوع کریں ٹھیک ہے۔ تو ادھر میں نے اس پہ سارے جو اس کے حوالے سے اقوال ہے وہ سارے اس کے اندر میں نے جمع کر دیے کہ مختلف لوگوں نے اس آیت کو مختلف انداز سے لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے جو قدیم مفسرین ہیں ان میں سے زیادہ تر کا رجحان اسی طرف ہے کہ اس میں خلافت راشدہ کی بات کی گئی ہے، یعنی حضور جن کی ماتحتی میں یہ کام ہو رہا تھا ان پہ مظالم ڈائے جا رہے تھے، صحابہ شکوہ کر رہے تھے، صحابہ کی طرف سے یہ بات آتی تھی کہ کب ان کی طرف سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، کب ہم لوگ جو ہے اپنا مضبوط ہوں گے۔ تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت نے جواب دیا، ان سے وعدہ لیا کہ اب تمہیں زمین میں ہم پاور، طاقت اور قوت ہم تمہیں عطا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور امام قرطبی نے جیسا کہ میں نے کہا کہ اس آیت میں شان نزول بھی لکھا ہے، اس کے اندر اس کا پورا پس منظر بھی بیان کیا ہے، اور اسی وجہ سے اب اس آیت میں بھی یہ ہے کہ ہم ان کو زمین میں خلافت عطا کریں گے۔ تو اب یہاں پر زمین سے کیا مراد، اس پہ دو رائے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زمین سے سرزمین مکہ مراد ہے، یعنی جو جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اللہ نے کہا کہ اب اس پوری پٹی پہ اب تم لوگوں کا اقتدار ہوگا۔ اور زیادہ تر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر الارض سے یا زمین سے مراد پوری دنیا ہے، مطلب عجم اور عرب دونوں، یعنی اسلام ہر جگہ پہنچے گا، اور اس خلافت کا جو نظام ہے اس کو دوسرے جگہوں تک بھی اس کو پہنچایا جائے گا، وہاں پر وہ نظام قائم ہوگا۔ ہمارے اہل تشیع مفسرین کا اس حوالے سے ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس آیت میں بھی جو وعدہ کیا گیا زمین میں خلافت کو ملنا، تو پوری زمین پہ کبھی نہیں اس طرح سے خلافت ملی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو، یعنی چائنا پہ آج تک آپ لوگ نہیں کا کوئی حکومت قائم ہوئی، جاپان پہ نہیں، ہندوستان نے بھی کچھ عرصہ چلو ٹھیک ہے حکومت اسلامی کے نام پہ کچھ چیزیں یہاں پر قائم رہی، لیکن پوری دنیا پہ کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ عالمگیر جو تسلط ہے وہ مسلمانوں کو کبھی نہیں حاصل ہوا۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اللہ یہ کہہ رہے کہ ہم زمین میں خلافت دیں گے، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، مکمل جزوی اقتدار نظر آتا ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس آیت میں بھی اس آخری زمانے کی طرف اشارہ کیا گیا جس آخری زمانے میں صاحب زمان کا ظہور ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا، اور اس کے بعد اسلام جو ہے، اور یہ امام مہدی سے متعلق یہ جو روایات ہے
کہ وہ زمین کو عدل سے بڑھ دیں گے، پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہوگی. یہ شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں مشترکہ ہے. ٹھیک ہے، امام مہدی کی جو کوالٹیز یا ان کی جو حکومت اور اقتدار جو ان کو ملنا ہے، اس حوالے سے جو اس کی وسعت کی بات ہے وہ دونوں کی کتابوں میں موجود ہے. تو خیر ان کا یہ خیال ہے کہ اس آیت میں، اور خود کچھ سنی اہل علم کا بھی یہ نقطۂ نظر ہے. ٹھیک ہے، یہ تو صرف شیعوں کو نہیں ہے کہ یہاں پر جو زمین میں خلافت ہے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے. سنی اس کو آمد کہتے، شیعہ اس کو ظہور کہتے. تو اب چونکہ ہمارے لیے وہ ہے تو میں دونوں لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ دونوں کا تصور اس سے واضح ہو. ٹھیک ہے، ظہور کا مطلب ہے کہ کہیں موجود ہے وہ ظاہر ہوں گے، اور آمد کا مطلب ہے کہ وہ پیدا ہوں گے اور اس کے بعد ان کا آنا ہوگا. تو یہ اس آیت کے مفہوم میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء میں نے آپ کو بتا دی. جس صاحب علم پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہے، جس کے رائے پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ مضبوط ہے اور شواہد اور قرائن اور آپ کا اپنا جو غور و فکر ہے، اس کے بعد آپ جس نتیجے پہنچے اس نتیجے کو اپنا لیجئے گا. اور چونکہ سارے لوگوں نے اس کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی تو سب کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. میں اپنی بات یہاں روک دیتا ہوں. عمل صالح کے لغوی اصطلاحی قرآن میں اس کا استعمال مختلف اہل علم نے جو اس کے مفاہیم لیے ان سب کو کوشش کی میں نے اس کو بیان کرنے کی. آخر میں سورہ عصر اور سورہ 3 پہ تھوڑی سی بات کرنی تھی، لیکن اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو ضرورت نہیں ہے اس پہ بات کرنے کی. انشاءاللہ امید ہے میں نے اپنی بات پہنچا دیا آپ تک. اب کوئی سوال کرنا ہے، کوئی اعتراض آپ کو ہے، کوئی تنقید ہے تو آپ کر لیجئے گا.